الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل نہبط منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 38 39 ایک کم 40، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ قل نہبط منہا جمیعا، اب اللہ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہے، ابلیس سے مخاطب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی اے آدم اور اے ابلیس، جب کبھی تمہاری نسلوں میں بگاڑ آئے گا، وہ صراط مستقیم بھلا دے گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائے، تو میں کتابیں نازل کروں گا، میں پیغمبروں کو بھیجوں گا، اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی غم، کسی افسوس کا مقام نہیں۔ اس کے برخلاف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ انکار کریں گے، جھٹلائیں گے نبیوں کو، کتابوں کو، من مانی تعویلات کریں گے، ان کے لیے جہنم کا، آگ کا دردناک عذاب ہے۔ میرا جو طریقہ کار ہے، جو میں نے سیکھا ہے اپنے سینئر لوگوں سے، وہ یہ کہ بات اس انداز میں کی جائے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، مقصد سمجھانا ہو، علمیت جھاڑنا نہ ہو، اس لیے کہ بات سمجھیں گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کا معاملہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے، نیک عمل لاؤ جنت ملے گی، صرف وظائف پڑھنے پہ، تسبیح گھیرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ پریکٹیکل، اللہ رب العزت پریکٹیکل چاہتا ہے۔ اب یہ سلسلہ جو نبیوں کا شروع ہوا، آخرت کا ہوا، جس پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے، یہ مسئلہ، اصل سلسلہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حواس خمسہ کے باہر ہیں، سینسز آف آرگنز۔ اب یہ ہمارے حواس خمسہ کیا ہیں؟ آنکھ دیکھ رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان سے بات بھی کرتے ہیں، چکھتے بھی ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں، یہ 5 حواس خمسہ۔ ایک اور چیز ہے، اس کا نام ہم نے نہیں دیا ہے، انگریزی میں اسے سکستھ سینس کہتے ہیں، اردو میں اسے چھٹی حس یا ضمیر کہتے ہیں۔ اب کسی بڑے سے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے پوچھے بھائی یہ ضمیر کہاں رہتا ہے باڈی میں، جس سے کہ پورے جسم کو انالائز کر کے ہر پارٹ کا، ہر حصے کا ایک نام دے دیا گیا ہے۔ یہ ضمیر سے آپ کہاں رہتے ہیں، کس علاقے میں، پورے سر سے لے کر پیر تک جسم کے کس حصے میں ضمیر صاحب رہتے ہیں؟ نہیں رہتے تو پھر ہم یہ ڈائلاگ کیوں بولتے ہیں؟ اس کا ضمیر مر گیا، پھر کہاں ہے وہی پتہ نہیں، اس کو مار ڈالے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی یقیناً ہوں گی جن کو تمہاری سائنس، تمہارا علم، تمہارا تجربہ، جتنی تم صلاحیتیں استعمال کرو، وہ تمہارے قابو میں نہیں ہے، تمہارے دائرے علم میں نہیں آ سکتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت کس کو ملے گی؟ جو چند غیب کی باتوں کو مان لے،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر دیکھے ہوئے خدا سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی پہلی شرط کیا ہے ان لوگوں کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ شرط اسلام کی دعوت اس انداز میں دی جائے، میں لے جا کر قرآن پڑھوں تو پڑھ لے، سمجھدار ہوگا غیر مسلم تو پلٹ کے پوچھے گا بھیا آپ کتنا پڑھے، 90% اس سے جواب ملے گا نہیں میں نہیں پڑھا، تو پھر مجھے کیسا دینے پڑھو بولتے؟ آپ اپنی کتاب نہیں پڑھے، کیا میری کتاب پڑھ کے دیکھیں؟ توریت، انجیل، بائبل، وید، پرانا، گیتا، مہابھارت پڑھے آپ؟ میری دینی کتاب جب میری نہیں پڑھے تو میں کیوں پڑھوں آپ کی؟ ہم کو صرف بغیر ان تمام کے، میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنوں کا مطالعہ کتنا ہے، کیا کیا پڑھے ہوئے آپ لوگ، بہت سارے قابل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو یقیناً انہوں نے پڑھا ہوگا، میں ایک اچھے خوش گمانی رکھتا ہوں، اچھا یقیناً انہوں نے پڑھا ہوگا، کچھ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ ہم کو یہ امپریشن دینا ہے ہم پڑھے ہو نہ پڑھے ہو، ہم تمہارے سامنے جس چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جو چیز پیش کر رہے ہیں، وہ تم کمپیئر کر کے دیکھ لو کہ ہر دنیا کی تعلیم سے ٹاپ، ہر مسئلے کا سلوشن اس کے اندر ہے، یہ آخری ریولیوشن ہے، آخری کتاب ہے اللہ کی جانب سے بھیجی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اندر کوئی تیڑ نہیں، ولم یجعل لہ عوجا، تقریباً سارے کے سارے کچھ پڑھ رہے تھے، فجر میں پڑھ لیا، سورہ کہف پڑھ رہے تھے، اس میں بھی یہی بات بتائی گی۔ اور رسالت ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے انسان کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا۔ پہلی چیز اللہ نے کائنات تخلیق کی، ہماری گفتگو ختم ہوئی توحید پر، اس توحید کو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، لیٹسٹ جو ناسا کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے ایک نئی گیلیکسی دریافت کی، کہکشاں۔ اب وہ کہکشاں بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا اردو والا، گیلیکسی وہ تو ہوں گی کوئی، ہمارے پاس تو حیدرآباد میں گیلیکسی تھیٹر ہے، ویسی کچھ ہوں گے، کوئی ہوٹل کا نام ہوگا 5 اسٹار ہوگا۔ ہم جس پلانیٹ پر رہتے ہیں جو خود چمکتا ہے، زمین چمکتی ہے، اسے پلانیٹ کہتے ہیں، جو خود چمکتا ہے اسے اسٹار کہتے ہیں، یہ دو فرق محسوس کر لیجیے۔ جس اسٹار کے اطراف ہماری پورا سسٹم گھومتا ہے، جسے ہم سولار سسٹم کہتے ہیں، نظام شمسی، 6-7 ستارے ہیں جو سورج کے اطراف گھومتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے ایک گیلیکسی میں سورج سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے 200 سے 300 بلین 200 سے 300 بلین کھرب سیارے ہیں ایک گیلیکسی میں۔ اب یہ گیلیکسی کا سائز یہ کونے سے یہ کونے تک ہے، اس میں ایک اسٹار کی جو روشنی نکلی، تو روشنی کی سپیڈ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ فی سیکنڈ 3 lakhs۔ ایک سیکنڈ میں روشنی، یہاں پر آپ خالی ٹارچ کھولیے کھلے میدان میں، ایک سیکنڈ میں وہ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرے گی، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں ملٹیپلائی بائی ضرب 60، ایک گھنٹے میں پھر ضرب 60، ایک دن میں ضرب 24، ایک دن ہو گیا نا۔ ابھی ضرب دیتے جائیے، وہ جو زیرو دیکھ رہے ہیں نا آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہو، اس سے زیادہ زیرو نہیں آتے، آپ وہ نمبر منہ سے بول بھی نہیں سکتے۔ ابھی تک جو نمبر ہم نے دریافت کیے ہیں نا، ڈیجیٹل جو ہے، سنگل، 10، 100،
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उसके बाद में 10 करोड़, खरब, अरब, अरब, 10 अरब, खरब, बिलियन, ट्रिलियन, उसके बाद में कोई नया लफ्ज इजाद नहीं हुआ। अच्छा, बिलियन और ट्रिलियन के जो जीरो होते हैं ना, वो जरा गिन में, जब तक मैं तकरीर करूं अपने उंगलियों पे गिन के बताइए कितने होते हैं। 1 बिलियन में कितने जीरो हो सकते हैं? लाखों साल में उन स्टार से निकली हुई रोशनी जमीन तक पहुंचती है, लाखों साल बाद। स्पीड क्या है? 3 लाख पर सेकेंड। और ऐसी 200 से 300 गैलेक्सीज हैं, और ये सब दरियाफ्त कौन कर रहा है? वेस्ट। अब वो पुरानी हुबल जो सबसे बड़ी दूरबीन थी कायनात को ढूंढने की, अब वो भी आउट ऑफ डेट हो गई। अब उन्होंने और एक नई बना ली, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम ये सब तमाम चीजें। और ये तमाम चीजें कुरान में मौजूद हैं। अब जिस एक गैलेक्सी को बनाने के लिए, उस जैसी करोड़ों गैलेक्सी को बनाने के लिए आज से मिलियन ट्रिलियन ईयर्स बिफोर अल्लाह ताला का एक हुक्म कायनात में गूंजा था, कुन व इज़ा अराद अल्लाहु बिशैइन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, हो जा, हो गए। अल्लाह की अजमत जानना चाहते हैं? नहीं, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे महमूद साहब, उनका भी उनको खुद हिसाब नहीं आता। अब इतने जीरो लगाएंगे उन्होंने तो क्या बोलेंगे उसको, पता नहीं कहां की छोड़ रहे। इसे कि हम पढ़ने के आदि, ये लेटेस्ट आया आर्टिकल, लेटेस्ट आया हुआ है, नासा का लेटेस्ट आया कि नई गैलेक्सी दरियाफ्त हुई। और उनको हम बताना चाहिए था उन लोगों को, अगर दरियाफ्त हुई है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। इस कुरान में लिखा हुआ इन्ना लमूसिऊन, इस कायनात को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। एवरी मूवमेंट वी आर एक्सपैंडिंग द यूनिवर्स। कुरान पढ़े, सीने पे फूक लिया, बच्चे का बुखार दूर कर दिया। हमको ये आयत ही नहीं मालूम। दुनिया वाले कह रहे बिग बैंग हुआ, अल्लाह फरमा रहा कुन है, हदीस में कुन की वजाहत है, अल्लाह की आवाज की शिद्दत बताई जा रही है। मुसलमानों को नहीं मालूम, हमारे दीनदारों को नहीं मालूम। तो अल्लाह वो हस्ती है जिसने कुन हो जा कहकर ये पूरी कायनात बनाई। अभी भी न डरते। अभी जरा यहां से दर्द खत्म होने के बाद में जब बाहर निकले, आज तो साइंस भी चल रही थी, क्या बोलते रहते मौलवी साहब, किधर किधर से लाके छोड़ते नहीं, खत्म गुफ्तगू हो गई। वो बेचारा जो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा था ना, उसके दिमाग से वो भी निकाल, अल्लाह के फजल से इतना दीनी काम करे कि उसके दिमाग से वो भी निकाल दिए हम। चेंज आए कि उस पर डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई मजमून आया है, जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ढूंढिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। कोई हैरत अंगेज बात नहीं कर रहा मैं आपके साथ। उस खुदा की अजमत ने, उसने कायनात बनाई, हर चीज इंसान के लिए, जिन के लिए बनाई, इसलिए कि इन दोनों का इम्तिहान है। अब इंसान के इम्तिहान के लिए अल्लाह ने क्या किया, एक मिट्टी जिब्रील से कहकर पूरी दुनिया से मिट्टी मंगाई अपने हाथों, खलक़्तु बियदी, अपने हाथों से एक पुतला बनाया, वो नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अपना हुक्म, अपनी रूह उसमें डाली। मैं आज खड़ा हुआ हूं, मेरा एक नाम है। मैं खड़ा हुआ इसलिए हूं कि अल्लाह ने जो चीज फरमाई, हुक्म या रूह, वो मुझ में है। जैसी वो निकल गई, मेरा नाम खत्म। आप में से कोई, आप तो आप, मेरे औलाद, मेरे बेटे, मेरे भाई, कोई ये नहीं बोलेगा कि ये महमूद साहब, बॉडी आई दवाखाने से, बॉडी आई मॉर्चरी से, बॉडी ला दी, मैयत आई, महमूद साहब को नहीं पूछेंगे अब कोई, द नेम इज गॉन।
اب جو چیز سامنے آئی وہ میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے، تو کیا حکم تھا اللہ کا؟ کیا چیز اللہ نے ڈالی تھی مجھ میں؟ اس کی طرف لوٹ کے چلی گئی. یہ روح تمہیں دکھنے والی نہیں ہے، یہ نظر نہیں آئے، یہ غیب میں سے ہے. جنت غیب میں سے ہے، دوزخ غیب میں سے ہے، فرشتے غیب ہیں، جن بھی تمہارے لیے غیب ہیں. حالانکہ ایک مخلوق ہیں لیکن تمہاری نظروں کے سامنے نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے. سوائے نبیوں کے جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا جو عالم معلم بنے ہوئے رہتے ہیں نا، یہ سب دھوکہ دینے والے، اول درجے کے جھوٹے مکار، پیسے لوٹنے والے، اس لیے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. ہاں طاقت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے وہ بھی سہولت رکھی ہے کہ تم اگر شر کے ذریعے قوت حاصل کرنا چاہو، شیطانی قوت ہے، وہ تمہیں ہم دیں گے. اور ہم اگر چاہیں گے تو تم فلاں پر عمل کرو گے تو اس کا اثر بھی اللہ اگر چاہے گا تو اثر بھی ہوگا. اور اس کا توڑ بھی ہم نے قرآن ہی میں رکھا ہے، حدیث میں رکھا ہے، کہیں اور باہر نہیں رکھا. جو کائنات کی ہر چیز بنا دی، انسان کو بنا دیا، انسان کو تجربتاً جنت میں رکھا. جنت میں رکھنے سے پہلے اللہ نے انسان کا ایک امتحان لیا، ساری مخلوقات کا. میں چاہتا ہوں کہ زمین کا نظام کوئی چلائے. فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ہر کوئی ڈر گیا. دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کیا کہ پروردگار یہ کام میں کروں گا. I can do this. I will do this. میں یہ کام کروں. اور اس وقت آدم علیہ السلام کی حیثیت اور کیفیت کیا تھی؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ احزاب میں، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے، جہل کہتے ہیں لا علمی کو. ہم نے اردو کے بہت سارے الفاظ کو، عربی کے بہت سارے الفاظ کو ایک گالی بنا دیا. آپ مجھ سے پوچھیں گے میڈیکل سائنس کے بارے میں، ڈاکٹری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو ڈاکٹری کے بارے میں لا علم ہوں، جاہل ہوں. لیکن ہم نے جاہل کو ایک گالی بنا دیا. انہیں جاہل، یعنی ہم اس کو جاہل لفظ ہی ایسا بول رہے ہیں کہ وہ گالی کے طور پہ استعمال. ان تمام چیزوں کو بنا کر، آدم علیہ السلام کو بنا کر، علم دے کر، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ہوگا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے جن کی. اور وہ ایک ڈائلاگ ہے لمبا چوڑا کہ انا خیر من، میں کیوں کروں اللہ میاں اس کو سجدہ؟ یہ مٹی سڑی گلی بدبو، قرآن کے الفاظ میں سلسال کالفخار، سڑی گلی بدبودار مٹی. بڑی خاص چیز سے نہیں بنے ہیں، وہ تو صرف آدم علیہ السلام بنے ہیں. اس غلط فہمی میں رہی ہے کہ آپ اور میں مٹی سے. ہمارے جسم میں مٹی کے اجزاء ضرور ہیں. ہم کس سے بنے ہیں؟ من ماء مہین، ہلکے گندے اچھلتے ہوئے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ کی اور سینے کی ہڈیوں سے، مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں یہ مادہ بنتا ہے، عورت کی سینے کی ہڈیوں میں یہ مادہ بنتا ہے. اور دونوں کے جسم سے یہ مادہ جب بنتا ہے تو اس میں 64 کروڑ کیڑے ہوتے ہیں، باریک جرس. ہر ایک کیڑے میں یہ قوت ہے کہ ایک انسان بن جائے. اب وہ اللہ کی شادی ہو گئی، برسوں میاں بیوی کے تعلقات ہیں، کب اللہ کو اس کی مشیت میں، تقدیر میں ہے، ایک اولاد ہوگی، کسی کے 2 3. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ میرے قریب ہیں. اب میں فلسفے بیان نہیں کروں گا، نہ وہ قصے کہانیاں، قصص الانبیاء. بہت ساروں کو، دینداروں کو یہاں پہ بھی بہت شوق ہوگا، ہر کے گھر میں قرآن کی تفسیر ترجمہ ہو نہ ہو، قصص الانبیاء موجود ہے. آپ پڑھے نہیں، ہم نہیں پڑھے نہیں، ہم پڑھتے بھی نہیں. ہم قرآن میں صرف وہ پیغمبروں کی خصیت پڑھتے ہیں جو حق ہیں، اور قرآن میں 25 نام، اور ہم وہ بھی سرسری پڑھتے ہیں. اس لیے کہ آج وہ پیغمبر بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ آ جائیں. اور ہم کو معلوم ہے، سارے مسلمانوں کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے حکم کی اتباع نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ دور
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے. اب حکم چلے گا تو اللہ کا، طریقہ ہوگا تو رسول اللہ. شیطان جنت میں بھی گھس کر اس نے ورغلا دیا اور پھل کھلا دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے سروں پر، ان کے اوپر جو اللہ کی رحمت چھائی ہوئی تھی، ان کے جسم چھپے ہوئے تھے، سطر چھپے ہوئے تھے، وہ کھل گئے. دونوں نے کیا کیا؟ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے بڑے بڑے پتے لے کر اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا. اچھا جنت میں کون تھا بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا، جنت میں کون تھا؟ اللہ نے دو کوئی رکھا نا. قرآن کے الفاظ کیا؟ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، قرآن کے الفاظ، سورہ بقرہ کے الفاظ ہے نا. اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت، کسی اور کو انٹری نہیں تھی وہاں، دونوں گئے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں پہنچنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگا، نافرمانی اللہ کی ہوگی تمہاری. تو نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں نے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور دونوں میاں بیوی نے. اب وہ لمبی بحث ہے. جیسی سطر ہٹ گیا انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا. کیوں؟ انسان کے مزاج میں حیا ہے، شرم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، نصف ایمان. جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرتا ہے. اب اس اسٹیج پر آ کر اللہ نے حکم دیا تمام مخلوقات آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب سجدے کے معنی دو آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں، پیشانی کو، ناک کو ٹیک دیتے ہیں، ہاتھ ٹیک دیتے ہیں، کونیاں اٹھی بھی ہونی چاہیے، کونیاں رانوں پہ ملی بھی نہیں ہونی چاہیے، گیپ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ اپنے رانوں پر کونیوں کو لگا کے نماز پڑھتے، وہ نماز ادا نہیں ہوگی. حدیث میں منع ہے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کیسے ادا ہوگی، قبول کیسے ہوگی؟ وہ طریقے سے ہٹ جائے گی. ہاں الا یہ کہ اب کوئی بہت زیادہ لہیم شہیم ہو، اب پیٹ کا سرکمفرنس اتنا بڑھ جائے کہ اب وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ ایک اور چیز. بس صورت دیگر یہ نماز کی کیفیت. ایک چیز سجدے میں اپنے سر کو ٹیک دے. دوسری چیز، دوسرے معنی کیا ہے؟ سرنڈر یور آل ایبلٹیز، اپنی تمام صلاحیتوں کو اس آدمی کے، اس شخصیت کے، اس پرسنالٹی کے حکم کے تابع کر دو. جو بھی تم کو اللہ نے صلاحیت اور خوبی دی ہے، جس مخلوق کو دی ہے. سورج کا کام ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، صبح میں اٹھنا، دنیا والوں کو بیدار کرنا، انہیں اپنی ڈیوٹی برابر انجام دینا. اور یہ ٹائم کے بعد غروب ہو جانا. اس کے غروب ہونے کے سامنے شاید چاند کو حکم ہے کہ تو نکل جانا، دنیا کی رونق رہے، تارے نکل جائیں. اور اس اسٹیج میں آ کر جب شیطان کے برغلے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے پھل چکھ لیا، وہ آیتیں اب آتی ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم لوگ سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. جب تمہاری نسل میں آدم بگاڑ آئے گا، میں پیغمبروں کو بھیجوں گا، میں کتابوں کو بھیجوں گا. جو پیروی کرے گا ان کو کوئی افسوس غم نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ضمن میں خاص چیز دی. ایک تو یہ کہ ان تک میسج کنوے کرنے کے ذریعے کا نام رہا، مینس آف کمیونیکیشن کا وحی. ایسا چھپا ہوا اشارہ جو کرنے والا جسے کیا جائے دو کے علاوہ کسی کو نہ معلوم، یا کسی ایسے میسنجر کے ذریعے یہ حکم بھیجا جائے جو بہت ہی آتھینٹک ہو، جبرائیل، یا دل میں بات ڈالی جائے یا خواب بتایا جائے. وہی کی بہت ساری قسمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ شیاطین جو پہلے آسمان کے قریب جا کر بیٹھتے تھے، فرشتے جو پہلے آسمان کے اوپر گفتگو کرتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے اور نیچے آ کر کائنوں کے کانوں میں پھونکتے تھے. اب وہ کائن صاحب الٹا سیدھا لباس پہنے گئے اور گڑم بڑم اپنے منتر بولتے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں
ان قریب کسی بڑے آدمی کی موت ہوگی، ان قریب زلزلہ آ جائے، وہ بیماری آ جائے، اور اتفاق سے 10 میں سے ایک بات صحیح ہو گئی تو اب لوگ ان کو سمجھتے ہاں بابا صاحب ہیں ہمارے، یہ جو بولتے سچ بولتے۔ وہ شیطان کی باتیں ان کے کانوں میں پھو کر یہ بات اس طریقے سے پھیلے ہے۔ تو سجدے کے 2 معنی ہو گئے کہ اپنی پوری صلاحیتوں کو ہم ایک سجدہ تو کر لیتے ہیں، پیشانی ٹیک دیتے ہیں، لیکن ہم دوسرا سجدہ نہیں، ہم اپنی پوری اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم تو بالکل پوشیدہ رکھا ہے، یہ بھی علم غیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ آج سائنس کی بے تحاشا عروج پر پہنچنے کے باوجود سائنسدانوں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ وحی کی بھی کوئی شکل ہے، حالانکہ دنیا میں انہوں نے بے شمار طریقوں کو اپنا لیا ہے، کوڈنگ، ڈی کوڈنگ، دنیا بھر کا اشاروں کے ذریعے، آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے، ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے، الفاظ کی کوڈنگ کے ذریعے دنیا بھر کے میسج ایک اسٹیٹ سے دوسرے جگہ پر بھیجے جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ اس کو ڈیکوڈ کر کے معنی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہیں، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ چیز وہی کو ہم ماننا نہیں چاہتے۔ آج یورپ فیل کیوں ہے؟ وہی کو نہیں مانتا، ایک انسان کو خاص نہیں مانتا، جبکہ وہ انسان اللہ نے خصوصی طور پر اس قوم کے اندر بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، قرآن مجید میں صرف 25 نام آئے، حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا 1,24,000 یا 1,40,000 پیغمبر آئے۔ ہم ان 25 کا بھی ذکر یہاں پہ تفصیل سے نہیں کریں گے، قرآن میں بڑا مختصر ذکر ہے، اور ان کی مثالیں اس لیے دی گئی کہ یہ تمام پیغمبر آئے اپنی اپنی قوموں میں۔ اس قوم کی برائی یہ تھی، یہ چوری کرتی تھی، یہ لین دین کے اندر ناپ میں کمی بیشی کرتی تھی، یہ بدکاری کرتی تھی، یہ ہومو سیکسوالٹی میں تھی، یہ شراب میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ جوا کھیلتی تھی۔ ہر قوم کی برائی کے لیے سمجھانے کے لیے پیغمبر آئے، لوگوں نے پیغمبر کی بات کو مانا، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ جو قوم کا حصہ نہیں مانا انہیں تباہ و برباد کر دیا، صرف 2 پیغمبروں کو چھوڑ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، نئی شریعت، نئی کتاب دی، توریت۔ قوم نہیں مانی، قوم کا بڑا حصہ نہیں مانا، اللہ نے اسے رکھا ہے آج۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نئی کتاب دی، شریعت نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرو، البتہ معجزے دیے، ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ، زندہ ہو گیا، اندھے کو ہاتھ لگایا دیکھنے لگا، کوڑی کو ہاتھ لگایا تندرست ہو گیا۔ قوم نہیں مانی، عجیب و غریب تصورات گھڑ لیے، اللہ نے اس قوم کو بھی چھوڑ کر رکھا۔ کیوں؟ قیامت سے پہلے جو سب سے بڑی جنگ ہوگی آرمیڈگان، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا ہمارا تگافار ہوگا، سب سے بڑی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ مسلمان نہیں جیت سکتے۔ مسلمانوں کا موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا ریشیو کیا ہے، تناسب کیا ہے؟ ان کا ایک آدمی ہے تو ہم مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 آدمی ہیں، یہ 150 ایک آدمی پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس ایک آدمی پر قابو پانے کے لیے ان 150 کو اور 150 ایڈ کرنے پڑے گے۔ اب ہم کتنے ہو گئے؟ 150 300 کا مقابلہ ادھر کون کر رہا ہے؟ ایک۔ اس لیے کہ وہ جس پیغمبر کے سلسلے سے آئے ہیں ان کو جینیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ یاد کیجئے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہا ہے دوسرے بیٹے کی، غلام علیم، علم والا بیٹا، اور آج یہودی دنیا کے علم کے عروج پر پہنچے، اور ہم جس کے پاس قرآن کا علم ہے ہم بیٹھے۔ تو انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری سیرت پر چلتی رہے گی۔ اب پیغمبروں کا سلسلہ ہے، پیغمبروں کے بارے میں تو مختصر بات رہے گی، ہم اصلی گفتگو شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔